شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بادشاہ کا دربار لگا ہے، عوام کے ساتھ علماء بھی جلوہ گر ہیں۔ تو بادشاہ اپنے تخت پہ جلوہ گر ہے اور بادشاہ نے علماء سے مخاطبت کرتے سوال کیا، کون ہے جو آج کی اس مجلس میں بتا سکے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ تو علماء خاموش رہے۔ بادشاہ نے بارے دیگر سوال دہرا کے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ تو ایک عالم دین کھڑے ہوئے اور انتہائی خوبصورت بات کر کے انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ کسی بندے کے اچھے اعمال کی بنیاد پر ہم اسے اچھا اور اس کے برے اعمال کی بنیاد پر ہم اسے برا کہہ سکتے ہیں، لیکن جنتی اور جہنمی ہم قرار نہیں دے سکتے، یہ اللہ کا کام ہے۔ کچھ امور ایسے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہمارے اختیار میں ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں اور کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ دیکھیے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس بندے کی نماز کی ادائیگی یا عدم ادائیگی پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھئی تعدیل ارکان واجب تھا، تیرا سجدہ درست نہیں ہے، تیرا رکوع مکمل نہیں تھا، تو نے قرات درست نہیں کی، لہٰذا تیری نماز ادا نہیں ہوئی، لیکن کسی بندے کی نماز کی قبولیت پہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو بادشاہ کسی بندے کو اچھا اور برا اعمال کی بنیاد پر تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے جنتی اور جہنمی ہم قرار نہیں دے سکتے۔ بڑی معقول بات تھی جو عالم دین نے کی، لیکن بادشاہ کو سمجھ نہ چلی۔ بادشاہ اس بات پہ مصر رہا کہ میں باہر صورت جاننا چاہوں گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی۔ تو ایک بزرگ عالم دین کھڑے ہو گئے، کہا، بادشاہ اگر تو واقعی جاننا چاہتا ہے تو تجھے میرے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بعد میں بتا سکوں گا کہ تو جنتی ہے یا جہنمی۔ کہا، پوچھئے۔ بڑا تلخ سا سوال اس بزرگ عالم دین نے پوچھا۔ کہا، بادشاہ بتا، کبھی تیری زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ تیرے نفس نے تجھے گناہ کبیرہ کی طرف ابھارا ہو اور تو نے اللہ کے ڈر سے گناہ ترک کر دیا ہو؟ یہ وہ سوال تھا جو عام بندے سے بھی پوچھیں تو مشکل ہوتا ہے، اپنی پرائیویسی کون کسی کو بتاتا ہے، اور اپنا گناہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے، چونکہ گناہ صرف اس رب کو بلاؤ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ کبھی زندگی میں کسی کو اپنی برائی نہ بتاؤ، اپنے وہ عمل جو ہماری زندگی میں تلخ گزرے ہوں وہ کسی کے سامنے کبھی نہ رکھو۔ یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ایسے لمحے بھی بتا دیتے ہیں اور بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، حالانکہ کوئی بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ وہ بڑا سادہ سا جملہ کسی شخص نے کہا، آؤ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں کہ اپنے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ بھائی، خدا کی ذات کے علاوہ کبھی اپنے گناہ کسی کو نہ بتاؤ۔ لیکن چونکہ بادشاہ کو اپنے سوال کا جواب لینا تھا، کہا، ہاں میری زندگی میں ایک لمحہ آیا، میرے نفس نے مجھے بارہا ابھارا کہ میں گناہ کبیرہ کروں، لیکن میں نے اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، بادشاہ کیسے؟ جب تفصیل پوچھی تو بادشاہ کو بتانا پڑی۔ کہا، میں شکار سے واپس پلٹا، حسب روٹین میرے آنے سے قبل میرے کمرے میں ایک خادمہ پھولوں کی سیج بچھا رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا، شکل و صورت سے خوبصورت تھی، میں اس پہ دل ہار گیا، میں نے دروازہ بند کیا تو وہ پلٹ کے دیکھا اس نے اور وہ ڈر گئی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ جب میں نے دروازہ بند کر دیا تو میں نے اسے دعوت گناہ دی، لیکن وہ گناہ پہ آمادہ نہ ہوئی۔ میں آگے بڑھا، اس کے بدن کو چھونا چاہا تو اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اللہ اکبر! میں نے کہا، ڈرتی کیوں ہے؟ جانتی نہیں میں بادشاہ وقت ہوں، سب لوگوں کو میں سزائیں دیتا ہوں، سب کو میں سوال کرتا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ بادشاہ نے جب یہ بات کہی تو اس نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں کہ اس کی چار دیواری میں تیری حکومت ہے، میں جانتی ہوں کہ تو بادشاہ وقت ہے، تو سب کو پوچھتا ہے، یہاں تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن بادشاہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، 7 کوٹھریوں کے دروازے بند کر کے زلیخا بت پہ موٹا کپڑا ڈال کے جناب یوسف کو مخاطب کر کے کہتی ہے، ہی تلک آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو اس بت پہ موٹا کپڑا ڈال کے اس کی نظروں سے چھپ گئی ہے، میرا اللہ 7ویں کوٹھڑی کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جملہ کہہ کے جناب یوسف علیہ السلام وہاں ٹھہرے نہیں رہے، قرآن پڑھیں۔ یوسف علیہ السلام واپس پلٹے، انہیں پتا تھا کہ 7 دروازے بند ہیں، انہیں پتا تھا کہ ان 7 دروازوں کو تالے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پہ کتنا مضبوط توکل تھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام ٹھہرے نہیں، کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ بات کر کے یوسف علیہ السلام واپس پلٹے، دوڑے۔ میرے مالک نے دیکھا کہ میرے بندے نے میرے پہ توکل کیا، 7 تالے خود بخود ہی کھل گئے۔ یہ ہمیں درس دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی اس عمل نے کہ ہمت مردہ مدد خدا۔ ایک مرتبہ جب بندہ گناہ سے بچنے کی خود ہمت کرتا ہے، میرا مالک کہتا ہے، ایک بار گناہ سے بچنے کے لیے 1 قدم تم پیچھے ہٹتے ہو، 70 قدم میری رحمت تمہیں اپنے دامن میں لپیٹ لیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا، واپس پلٹے، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دامن کو پاک رکھا۔ تو وہ لونڈی مجھے کہنے لگی، بادشاہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو میرے نفس نے کئی روپ دھارے، میرے اندر سے آواز آئی، بادشاہ ڈرتا کیا ہے؟ ایک نحیف سی آواز ہے، تیری لونڈی ہے، کمزور ہے، صنف نازک ہے، تو بادشاہ ہے، تجھے کیا کر سکتی ہے؟ تو اپنے نفس کی تسکین کر، اگر چیخے گی، چلائے گی تو اس کی کمزور سی آواز تو تیرے اس بند کمرے میں دب جائے گی۔ کون ہے جو اس کے ساتھ تیرے خلاف احتجاج کرے گا؟
میرے نفس نے مجھے کئی روپ دھار کے ابھارا کہ تو گناہ کر لے، لیکن اس کا وہ جملہ میری روح تک اتر گیا کہ بادشاہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نے اس جملے کے لیے اللہ سے ڈر کر اس کو آزاد کر دیا۔ بادشاہ کہتا ہے یہ وہ لمحے تھے کہ نفس نے تو بار بار ابھارا، لیکن میں نے اسے آزاد کر کے اپنے نفس کو بچا لیا۔ وہ بزرگ کہنے لگے بادشاہ تو جنتی ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر کہتا ہے ایک واقعہ سننے کے بعد کیسے مجھے جنتی قرار دیا؟ کہا میں نے نہیں جنتی قرار دیا، میں نے صرف بتایا ہے، جنتی تجھے تیرے خدا نے قرار دیا، میرے رب کا قرآن میں وعدہ ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیتا ہے، میرا مالک کہتا ہے اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔